سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا ذکرہ مصلیان مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لذکری، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی شخص ہماری کسی مصیبت میں کام آتا ہے یا ہماری کسی پریشانی کے وقت ساتھ دیتا ہے، یا کسی انتہائی مشکل کے وقت وہ ہماری مدد کرتا ہے، تو ہم اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور یاد رکھنا بھی چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کی زندگی پر کوئی احسان کیا ہے، مشکل میں آپ کی مدد کی ہے، کسی کٹھن گھڑی کے اندر آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر آپ کی مصیبتوں کے اندر اس نے آپ کی مدد کی ہے، تو ایسے محسن کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ بلکہ غلام مصطفیٰ احسانی تو یہ اپنی زندگی کا معیار بنا چکا ہے کہ اگر کسی نے ایک گلاس پانی بھی پلایا ہو تو ان چہروں کو ہم کبھی نہیں بھولتے، جبھی بھی وہ سامنے آتا ہے ان کی عزت و احترام ضرور کرتے ہیں، کیونکہ یہ میرا محسن ہے، محسن ہے۔ حضرات، کبھی بھی کسی بھی سماج کے اندر محسن کا احسان ہمیشہ ماننے کے لیے ہی سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے محسن کا احسان مانو۔ کسی نے آپ کے برے وقت میں ساتھ دیا ہے تو اس کا بھی احسان مانو۔ کسی نے کھانا کھلایا، اس کا احسان مانو۔ کسی نے کپڑا پہنایا، اس کا احسان مانو۔ کسی نے مدد کی، اس کا احسان مانو۔ احسان اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ کبھی آپ کی طرف سے اس کی دل شکنی نہ ہو۔ حضرات،
یہ ایک عام بات ہے. ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا رہتا ہے. ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو بیک گراؤنڈ کے اندر کچھ نہ کچھ ہماری خواہشیں پوشیدہ رہتی ہیں. میں اس محسن کی بات کر رہا ہوں جس نے بغیر کسی طمع پہ، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی امید کے ہم پر احسان اس وقت فرمایا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے. اس نے بھوکا نہیں رکھا ہے. جب ہم دودھ پینے کی خواہشیں بھی ظاہر نہیں کر سکتے، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتیوں کے اندر ہماری غذا مہیا فرمایا اور ہم پر احسان فرمایا. جب ہم کچھ اپنے جسمانی طور پر اخراجات کے محتاج ہوئے تو ہمارے باپ کی ہمارے اللہ نے مدد فرمائی، ان کو رزق کا مہیا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی لالچ کے ہماری مدد فرمائی. اب ذرا سوچو، کسی نے ایک وقت کھانا کھلا دیا ہے، کسی نے ایک جوڑی کپڑا دے دیا ہے، کسی نے ایک گلاس پانی پلا دیا ہے، کسی نے آپ کو کسی مصیبت کے وقت میں مدد فرمائی ہے، تو اس کا احسان اچھے لوگ کبھی بھولتے نہیں ہیں. تو اس محسن کو کیسے بھولا جائے جو میری پیدائش سے پہلے تقدیر کا قلم اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے ہمارے لیے ہر نعمتیں لکھ دی اور ایسی نعمتیں لکھ دی کہ آج ہم انسانوں کے بیچ میں سر اٹھا کر جی سکتے ہیں. ذرا اس محسن کو یاد کریں. اللہ کو کوئی لالچ ہماری نہیں، ہم سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی لالچ نہیں، کسی لالچ میں اس نے مدد نہیں فرمائی، بلکہ بندے کی اللہ تعالیٰ نے ایسے مدد فرمائی کہ اس کے مثل کوئی دوسرا مدد کر ہی نہیں سکتا ہے. اب ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے محسن جس سے ہم رات و دن اللہ اکبر کہتے ہیں، سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ. تو جب اس بڑے نے ہم پر بڑی احسان کی، بڑی نعمتوں سے نوازا، تو اب ہم پر فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں. اب شکریہ کا راستہ ایک یہ بھی ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہو ہم نماز کی ادائیگی کریں. حضرات، اللہ ایسا محسن، ایسا احسان کرنے والا کہ اس کے مثل کائنات میں کوئی نہیں، ایسا محسن. اب ایسے محسن کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے اللہ کو ہم یاد کریں. حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت میں سب سے زیادہ قریب آپ کے کون ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال کا انداز ہے، اور انہوں نے یہ سوال کر کے اس صحابی رسول پر کروڑوں رحمتیں ہو کہ سوال کر کے ایک راستہ ہم کو بتا دیا ہے. یا رسول اللہ، آپ کے سب سے زیادہ قریب قیامت میں کون ہوگا؟ کتنا سمپل سوال ہے، بغیر کسی الجھاؤ کے اتنا سادہ لفظوں کے اندر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت میں آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرے گا وہی قیامت میں میرے سب سے قریب ہوگا. اب ذرا دوستو، اب اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے ایک راستہ نکلتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے نبی کی قربیت چاہیے تو میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے
ہمیں راستہ بتا دیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کا ورد رکھیں، اور یہ ورد ہم کو قیامت میں اللہ کے پیارے حبیب کے قریب کر دے گا۔ تو حضرات، جس کی ہم نماز پڑھتے ہیں، جس خدا کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کی قربیت کا کیا عالم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ میں اپنے بندوں کے شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اقرب من حبل الورید، یعنی شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ حضرات، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک توا گیس پہ رکھتے ہیں یا چولہے پہ رکھتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، روٹیاں بن جاتی ہیں، پھر توا کو اتارتے ہیں تو بڑی دیر میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ توا آگ نہیں ہے، تائی جس پہ ہم روٹی بناتے ہیں وہ آگ نہیں ہے۔ اس نے روٹی بنائی، اس پر روٹی سیکا، روٹی تیار ہو گئی، کام ہو گیا، توا اتار دیا۔ لیکن اترے ہوئے توا کو آپ بغیر کسی وسیلے کے چھو نہیں سکتے، ورنہ ہاتھ جل جائے گا۔ کافی دیر تک آگ کی حرارت کو وہ اپنے اندر لیے رہتا ہے، بغیر کسی کپڑا یا سنسی کے آپ اسے چھو نہیں سکتے۔ کام ختم ہو گیا، روٹی پک گئی، توا اتر گئے، لیکن کافی دیر تک اس کے اندر آگ کی حرارت موجود رہتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک توا ہم کو یہ سندیش دیتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آگ کی صحبت میں رہا اور آگ کی حرارت ہمارے اندر آ گئی۔ اے نمازی، تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، آخر تیرے اندر نماز کی حرارت کیسے نہیں آتی؟ مسجد میں ہو اور مسجد سے باہر ابھی نماز کی فراغت کو کچھ تاخیر بھی نہیں ہوئی، اب وہی گورکھ دھندے چالو۔ تو ایک توا ہم کو سبق دے رہا ہے کہ ذرا سوچ، تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالی نے مخلوقوں میں سب سے اعلیٰ درجہ دیا، اور جس وقت اعلیٰ درجہ دیا اس وقت تو نے کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ نماز پیدا ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد پڑھی ہے، روزہ بالغ ہونے کے بعد رکھا ہے، حج صاحب استطاعت ہونے کے بعد کیا ہے، زکوٰۃ صاحب استطاعت ہونے کے بعد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امور خیریت سے پہلے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا، اب تیری ڈیوٹی کیا ہونا چاہیے؟ حضرات، تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا اثر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اب ذرا خیال فرمائیے، کشمیر میں برف باری ہو رہی ہے، کشمیر میں برف باری ہو رہی ہے، اور شدت کی ٹھنڈک احمد آباد میں، سیٹر پہ سیٹر پہنے ہوئے کیا ہے، تو کشمیر میں بہت سخت بارش ہوئی ہے، برف پڑی ہے، جس کی ٹھنڈک یہاں آ رہی ہے۔ تمہاری ٹھنڈک نماز کی تمہاری آفس تک نہیں جا رہی ہے، تمہارے گھر تک نہیں جا رہا ہے۔ ایک برف کشمیر میں گرتا ہے، اس کا اثر یہاں ہو رہا ہے۔ ذرا سوچو، تم نے اس خالق کی عبادت کی ہے، تمہارے جسموں پر اس کا اثر کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کو سجدہ کیے ہو، تمہارا اثر اس پر کیسا ہونا چاہیے؟ لہذا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن
نماز پڑھتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مائیں سکھاتی تھی، بیٹا فلاں کام کرنے کے لیے جا رہے ہو، آفس پہ جاب کے لیے جا رہے ہو، انٹرویو کے لیے جا رہے ہو، دکان پہ جا رہے ہو۔ ایک زمانہ تھا کہ مائیں سکھاتی تھی کہ بیٹا 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی پڑھ کے جا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بھری دنیا پریشانیوں کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لائق رکھا ہے کہ تو اپنی آفس پہ جا رہا ہے۔ شکرانے کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے جا بیٹا، تو نئے کام میں جا رہا ہے۔ شکرانے کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے جا بیٹا، تو انٹرویو کے لیے جا رہا ہے۔ شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھ کے جا بیٹا، تو امتحان دینے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اس نماز کی برکت سے تجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب یہ بھول بھلیا ہو گیا ہے، ہمارے گھر کا ماحول اس طریقے سے بگڑتا جا رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے، پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا۔ حضرات، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے پیارے رسول کو اللہ کا پیغام ملتا ہے، اے محبوب آپ اپنے گھر سے تبلیغ شروع کیجئے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے تبلیغ شروع کیجئے۔ قرآن کریم نے ہم کو یہاں درس دیا ہے کہ ہم اپنے قریبوں میں، گھروں میں، اپنی آل اولاد میں، رشتہ داروں میں تلاش کریں کہ کوئی بے دینیت کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ رہتے ہو احمد آباد میں تبلیغ کرنے کے لیے گئے بڑودہ، رہتے ہو احمد آباد میں تبلیغ کرنے کے لیے گئے سورت، اور گھر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ تو لہٰذا اپنے گھروں کو تلاش کرو، پوچھو نماز پڑھی، پوچھو قرآن کریم کی تلاوت کیا، پوچھو آج کتنی مرتبہ میرے نبی پر درود پاک کا تحفہ پیش کیا ہے، پوچھو آج کتنی مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہے، پوچھو ارے رات میں سویا تھا تو کلمہ شریف پڑھ کے سویا تھا کہ نہیں، پوچھو اٹھے ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ نہیں، کہ موت النعمت نصف الموت، یہ سونا آدھی موت ہے، اللہ تعالیٰ نے سونے کے بعد بیدار کیا ہے، کیا تو نے نئی زندگی کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں؟ محاسبہ کرو، محاسبہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، کہو، تلقین کرو، گھر کو ماحول بناؤ، گھر کے اندر اسلام پیدا کرو، تو انشاءاللہ اس کے اثر دائیں بائیں بھی پڑ جائیں گے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری عبادت دی ہے نماز۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ پتجھڑ کا زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی لی اور ایسے ہلایا، پتے نیچے گر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ تم نے کچھ دیکھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے اس ٹہنی کو پکڑا اور یوں آپ نے جنبش دی دست مبارک کو، پتے گر کے نیچے آ گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا سمجھا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائے، کہا بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو جیسے میں نے ہلایا پتے نیچے گرے، نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ کتنی سمپل بات کی میرے آقا نے، کتنی پیاری بات کی، اور کیسی تمثیل بتائی میرے آقا نے کہ معاذ جیسے میں نے ٹہنی ہلائی پتے نیچے گرے، ایسے ہی بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے گناہوں کو محو فرما دیتا ہے، اس کے جسم سے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کے قریب۔ ایک کپ چائے پلا دینے والے کا تم زندگی پر احسان مانتے ہو، مشکل وقت میں مدد کی ہے اس کا احسان مانتے ہو، سب سے بڑا محسن تو وہ ہے، اس کا کیا احسان مانا؟
اس نے تو تم سے 24 وقت لیا بھی نہیں، 24 گھنٹہ وقت لیا بھی نہیں، صرف 5 وقت کی عبادت فرض کی ہے۔ بندہ مومن اذان ہو فوراً میری عبادت کے لیے آ جاؤ، اور اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ کروڑوں انسان سجدہ کرے اللہ کو بڑھا نہیں سکتا، کروڑوں انسان سجدہ چھوڑ دے اللہ کو گھٹا نہیں سکتا۔ اللہ ہے، ہر حال میں اللہ ہے، ہر حال میں وہ میرا معبود ہے۔ تو اس میں ہمارا فائدہ رکھا گیا۔ بندے جب تو مجھے سجدہ کرے گا نا، جب تو مجھے سجدہ کرے گا، میری عبادت کرے گا، میری بندگی کرے گا، تب اس سر کو کسی غیر کے سامنے میں جھکنے نہیں دوں گا۔ بندے جب تو مجھ سے مانگے گا نا، مجھ سے مانگے گا نا، میرے بندے مانگ، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، مانگ، اے میرے بندے مانگ۔ جب تو مجھ سے مانگے گا تو میری رحمت کو شرم آئے گی تیرے ہاتھ کو خالی بھیجنے میں، تیرے ہاتھ کو خالی کرنے میں میری رحمت کو شرم آئے گی۔ بندے مانگ، تو جتنا مانگے گا مجھے خوشی ہوگی۔ ایسے اللہ کی، ایسے محسن خدا کی، ایسے احسان فرمانے والے مولا کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ قیامت میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی ساری امت ہوگی، آپ اپنے امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنے امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اولین آخرین سب جمع ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے، جو میری امت ہوگی ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں سے ایک نور وضو کی برکت سے چمک رہا ہوگا، اس سے میں پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ وضو کرنے والا جب وضو کرتا ہے تو وضو دنیا میں کر رہا ہے، نور قیامت میں پا رہا ہے، نور قیامت میں پا رہا ہے۔ تو اعضائے وضو سے میں پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ جیسے نماز کا وقت ہو اپنے گھر میں فون کر کے پوچھو، موبائل کر کے پوچھو، نماز پڑھی نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، کھانا لیٹ بنے گا چلے گا، لیکن پہلے نماز پڑھو۔ انکوائری رکھو، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے بیوی بچوں نے نماز نہیں پڑھی، تو نے کیا تاکید کی؟ لہٰذا خود بھی نمازی بنو اور گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔